अस्सलाम वालेकुम, गपशप डेरा की आज की एपिसोड में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे डॉक्टर अली। जी डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है पंजाब में? बसें चल रही हैं, कमाल। मैं तो 2-3 दिन पहले देख रहा था कि ना, मैंने देखा एकदम से जो सड़क है ना उसके ऊपर जो बड़े गड्ढे थे ना, बड़े गड्ढे थे, वो उनमें सीमेंट वगैरह डाल रहे हैं, वो बंद हो रहे हैं, लेकिन छोटे वैसे के वैसे हैं। ये 3-4 दिन पहले की बात होगी। फिर 2 दिन पहले से जनाब सफाई लगी हुई है रोडों की, मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं। पोती शुरू थी, मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं और इकट्ठी करके उधर ही छोड़ रहे हैं ताकि फिर पहले फिर पहले यार ये जो वासा वाले होते हैं, ये भी आजकल जब मेन होल साफ करते हैं निकालते हैं, निकाल के बाद में जब बारिश होती है फिर सारा घुल घाल के फिर नहीं निकाल के साइड पे रखते हैं। वो बाइक्स वगैरह गाड़ी गुजरती है ऊपर से, और जब बारिश आनी है पानी इकट्ठा होना सारा जनाब, फिर दोबारा अंदर या तो उठा के ले जाओ, उसको कहीं दूर फेंक के आओ। अच्छा, वो 2 दिन से सफाई हो रही थी, तो फिर आज पता लगा कि जनाब कोई बसों का हो रहा है। मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार बसें पता नहीं इन्होंने हवा में चलानी, सड़कों का तो बुरा हाल। हालिया बारिशों के बाद जो है ना और बुरा हाल जो है ना वो आपको नजर आएगा अगर आप जाएं, खास तौर पे बाईपास की तरफ जाएं। ऑपोजिट साइड पे बन रहा है। डॉक्टर साहब, ज़िमनी इलेक्शन भी है, थोड़ा बहुत आवाम को भी तो थोड़ा करना बसें चला रहे हैं, कोई स्टॉप बनाए, कोई पता चले। अब ऑलरेडी रोड्स तो उतनी हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक का मसला है। आप तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं, ऐसा ना करें। बात ये है कि बसें चल रही हैं, आवाम की सहूलत के लिए चल रही है। 30-20 रुपए में ये जो बसें चल रही है ना, ये आज से जो लास्ट न्यूयर था ना उसमें चलनी चाहिए थी। हमारा शहर जो एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी में अब काउंट होता है, इंडस्ट्रियल शहर है, और हमारी ट्रैफिक का आप देखें, ट्रैफिक के कितने बुरे हालात है। अच्छा चले, आप एक शहर के अंदर बस भी दे देते हैं, फिर उसके बाद वो ट्रेन भी दे देते हैं, फिर उसके बाद आप ट्रेन सर्विस भी दे रहे हैं। ठीक है, ये फैसलाबाद, बेसिकली गुजरांवाला, ये बड़े शहरों में आते हैं, इधर भी जरूरत है। कुछ कहते हैं ना, दिखाना भी तो होता है ना आवाम को कि ये प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं और ये प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि जो लास्ट टेन्योर था ना उसमें बड़े बेहतर प्लानिंग के साथ होता था। बेसिकली मैं आप डिफरेंस, अगर आपने ये बात की है ना, तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। लास्ट टेन्योर जो था वो छोटे मियाँ साहब का टेन्योर था, एक बहुत चाचू जी का बहुत अच्छा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव उनका तजर्बा है। हमारी बहन मरियम नवाज एक अच्छी कोशिश कर रही है, लेकिन बेसिकली पता क्या है, उनको ब्यूरोक्रेसी ने ना, सीधी बात है, मैं की जो पीनी बात कर रहा, सभी जानते हैं, उसने इनको ना एक लिहाज से हाईजैक किया हुआ है। और इनके वो देखती भी शायद उन्हीं के लेंस से जो वो दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छा हो रहा है। वो जो शहबाज शरीफ साहब थे ना, उनका ठीक है, एक बाकी वो लेके साथ चलते थे, अफसरशाही भी साथ होती थी, लेकिन उनके डिसीजन, उनके जो भी यानी कि मामलात होते थे, चेक एंड बैलेंस उनका डिफरेंट था। और वो बहुत ना जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना सूबा चलाया, नजर भी आता है, सीधी बात है। अब खाली अगर आप प्रोजेक्ट्स की तख्तियां लगाई जाएंगे, लेकिन अच्छा मुझे तख्तियों के साथ तस्वीरें, अच्छा ये इन्होंने कई ना, पंजाब गवर्नमेंट ने ना कई एप्स वगैरह लॉन्च की हैं, ये जनाब फलानी सहूलत की है, फलानी ऐप मोस्टली बीच में चलती नहीं है। ठीक है, इफ्तिताह हो जाता है, उसके जनाब वो लग जाते हैं पोस्टें और बैनर्स वगैरह लग जाते हैं। मैंने खुद यानी कि एक्सपीरियंस किया है, मैं उसको लॉग इन करता हूँ, स्टार्टिंग में तो लॉग इन नहीं थे, फिर रफ्ता वो यानी कि वो जल्दी होती है कि किसी तरह इफ्तिताह कर दें बस। अब ये जो मुख्तलिफ शहरों में जो पुल वगैरह बनते हैं, वो भी कहते हैं अंडर कंप्लीशन होता है और पहली दौड़ शुरू हो जाती है कि जनाब कभी 15 अगस्त की इफ्तिताह कर हाँ जी, वो देखे ना, ये मामला था। बहरहाल ये है कि चले जी काम हो रहा है, लेकिन ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि जो काम हो रहा है ना उसमें जो कुछ चीजों को थोड़ा और बेहतर कर लेना, तो वो जो काम हो रहा होता है ना, सारे डाइवर्जन होके ना, क्रिटिक उसको जो 1-2 चीजें हो जाती है ना, वो उस पे आ जाती है। बेसिकली ना उससे बच के जो है ना बेहतर तरीका किया जा सकेगा। बेसिकली जब ये लोग जो हमारे हुक्मरान है ना, ये फोटो सेशन और जो होता है ना सेल्फ प्रोजेक्शन, इसके वो कहते हैं ना, वो उससे बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक ये मामला बेहतर। मुझे लगता है कि वो ये स्टार्ट पिछले वजीर आजम साहब ने किया था, तो शायद अब वो एक उसी को रोल को मॉडल बना के,
ہاں اس پہ بھی کہتے تھے کہ وہ بھی اسی طرح کرتے تھے, وہ بھی اکثر یہی کہتے تھے کہ سیدھی بات ہے پچھلی گورنمنٹ میں تو یار نہ ہی میری زبان کھلواؤ, کیا ہوا ہے یار جو بھی ہوا ہے, لیکن صاحب نے کیا کیا, میں وہ بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے کہ وہ مجھے بیچو, جب جو بھی چیز ہے اس میں یہ ان کی پکچر اور یہ وہ سارا کچھ لوگ اس طرح کرتے تھے. خان صاحب نے یہی, تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہی ماڈل کو کاپی پیسٹ کر کے جو ہے وہ جتنا مطلب کہ پتا کیا سیدھی بات ہے, ہماری عوام بھی نا ہے نا شکری عوام, جب تک ان کو نا نظر نہ آئے نا کہ فلانے نے کیا کیا, یہ نا شکری بھول بھی بہت جلدی جاتی ہے. آپ نے 100 اچھے کام کیے ہوں گے, ایک برا کام کر گئے ہیں نا, اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے, اگر آپ نے سیلاب والوں کو کھانا پہنچایا ہے, ٹھیک ہے, اور ادھر منسٹر کھڑے ہو کے آپ سے پوچھ رہے کہ ووٹی ہے ایسی کی نہیں سی ہے, یہ تو غلط ہے نا. مطلب ہاں یہ ایک نا سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے بندوں بچوں اب کی. ایک خواجہ سعد رفیق کی ویڈیو تھی, وہ کہیں کے پی والی سائٹ پہ یہ ایڈ وغیرہ دینے گئے تھے, جب چیک ڈیلیور کرنے کی باری ہے انہوں نے اسپیسیفکلی کہہ دیا کہ کیمراز آپ بند کر دیں, آف کر دیں. ہاں مطلب یہ ماڈل ہونا چاہیے. ویسے شہزادہ بندہ ہے وہ, یعنی کہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا انرجیٹک کمال بندہ, سیزن پولیٹیشین. ہاں بہت سے لوگوں کو اختلاف ہوگا میری اس بات سے جو میں بات کر رہا ہوں, لیکن اپنی اپنی ایک ہوتی ہے, پسند ہوتی ہے. بہرحال جی ذرا تھوڑا سا نا اس میں ذرا چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کام اچھے ہو رہے ہیں, اس بات سے انکار نہیں, ٹھیک ہے, نہ ہی کوئی بہتر کیا جا سکتا ہے, بہتر کیا جا سکتا ہے. جہاں پر اتنا کر رہے ہیں اس میں تھوڑی بہت اگر اوپر نیچے کر کے, پتہ کیا یہ نمود و نمائش جو ہے نا, اس کے ذرا اس سے نا تھوڑا باہر نکلیں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کا کام انشاءاللہ نظر آتا ہے, بولے گا ڈیلیوری کرنا آپ کا, ڈیلیور کرنا آپ کا کام ہے, باقی نظر آ جائے گا, آپ کو اتنی دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بالکل بالکل بالکل. وہ اب آپ زیادہ کرتے ہیں نا, جب زیادہ ہی وہ تشہیر ہوتی ہے نا, تو وہ پھر نیگیٹو سائڈ پہ, بلکہ جو ان کے کہتے ہیں نا حامی بھی ہوتے ہیں نا, وہ بھی تھوڑا نا ذرا کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو نہیں ہونا چاہیے. بہرحال جی دوسرے صوبوں سے پھر بھی پنجاب کی صورتحال بہت بہتر ہے. کے پی کے کا تو خیر بیڑا ہی غرق ہوا ہے, اور سندھ والوں کا سندھی یعنی کہ جو ہمارے وہ بھائی ہیں وہ مائنڈ کریں گے, لیکن یار آپ جب پنجاب آتے ہیں, لاہور آتے ہیں, دل تو خوش ہوتا ہے آپ کا, مانے نہ مانے, ٹھیک ہے. اسی طرح کے پی کے والے بھائی جب ہمارے لاہور یا پنجاب کے شہروں میں آتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے, ان کا بھی ہوتا ہے, وہ مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ چلے باقی صوبوں میں جی ہمارے بھائی ہیں سارے, سب کو یعنی کہ اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے اور سب کے لیے کام ہونے چاہیے. لیکن ہمارے پنجاب میں جو ہے وہ ذرا جو کام ہے وہ بہتر ہو رہا ہے اور مزید بہتر ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب مزید آپ کوئی اس میں ایڈ آن کرنا چاہیں کوئی بات؟ میں بس یہی ہے کہ لوکل جو ہے تھوڑے جو چند مسائل ہیں ان کو, ایک تو جو ہمارا بائی پاس والا اپوزٹ سائڈ پہ پتہ نہیں وہ کب ختم ہونا ہے, وہ بھی چلیں وہ لنگر آن ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ کہ یہ حالیہ بارشوں کے بعد جو ہے نا روڈس کی کنڈیشن بہت خراب ہوئی, پورے پنجاب میں ہی تقریباً یہ صورتحال ہے. اوبیسلی آپ وہ ملتان سکھر موٹر وے پہ کتنا حصہ جو تھا وہ خراب ہوا, ویل ظاہری بات ہے وہ پھر ٹائم تو لگے گا. دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے مسائل میرے خیال میں تھوڑا بہت کہیں پر کھڑا ہوتا ہے نا, اگر وہ ٹائم سے اس کو کر لیں, زیادہ سڑکیں نہ کریں. جو 70 روپے ٹول ٹیکس ہے نا 100-150 ہو جانا ہے. آلریڈی ٹول ٹیکس کہاں کم ہے, اچھا خاصا ہی ہے, 70 کہاں پر ہے. یہ چھوٹا جو ہوتا ہے کم از کم میرے خیال 60-70 روپے, 60-70 روپے ہی ہے نا. وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی انہوں نے 100-150 کر دینا, انہوں نے کہنا ایسے ہی ہے. روڈ گئی ہیں سر, جی ٹی روڈ میں بس کہنا چاہ رہا ہوں جو جی ٹی روڈ پورا ہے نا, پورا پنجاب والا اگر آپ دیکھیں لاہور سے شروع ہو کے اپر اسلام آباد والی سائڈ پہ پورے کے بہت برا حال ہے. ہاں کافی. یہ ابھی انہوں نے جو ہے میرے خیال میں موٹر ویز پہ فوکس کیا ہوا ہے, لیکن جو جی ٹی روڈ کے اوپر جو شہر آتے ہیں, اچھے خاصے شہر آتے ہیں, ایون کہ لاہور گجرانوالہ کا جو ہے وہ جی ٹی روڈ کا بہت برا حال ہے تھرو آؤٹ اسلام آباد تک. مین چیز ہے کہ کام جو ہے نا صرف میں وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بسز لانچ کر رہے ہیں اب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ ہماری روڈز کی اتنی کیپیسٹی ہے, آلریڈی ٹریفک ہماری اتنی زیادہ ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اور اس کے علاوہ ابھی تک ہمیں بھی نہیں پتا اسٹاپس وغیرہ کا کیا ہے. کوئی نہیں, یہ چنچی والوں کی اور رکشے والوں کی شامت آئے گی میرا جہاں تک خیال ہے. وہ پھر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابھی سے نہیں پہلے سے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اتنی اب ہماری جو تھی نا کنوینس کا مسئلہ جی ٹی روڈ کے اوپر تھرو آؤٹ ماس ٹرانزٹ جو ہے نا وہ پورے پنجاب میں ہونا چاہیے. لاہور میں تو بہت اچھا ہو گیا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ باقی شہر بھی تو ہے نا ہمارے جی ٹی روڈ بیلٹ جو ہے, ٹھیک ہے. ملتان وغیرہ بھی آلریڈی ہو گیا ہوا ہے, فیصل آباد میں بھی کوئی بہتری لانے کی ضرورت ہے, فیصل آباد میں بھی بہت ضروری ہے.
آپ کا تو بہت وقت گزرا جی. ہاں جی, انڈسٹریل شہر ہے, کیونکہ وہاں پر دیکھیں جب مزدور وغیرہ موو کرتے ہیں نا بڑے فیکٹریز وغیرہ کے اندر, تو جب خاص طور پہ چوک ہو جاتا ہے. ایون کہ یونیورسٹیز کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں, میرے خیال میں اس سے بہت بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ میں یہ چیز سے گزرا ہوں, میں یہ لوکل بہت ٹریول کر چکا ہوں, تو اس میں بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ میں کہتا تھا کہ یار کیا لاہور والوں کے مزے ہیں, ادھر سے اے سی والی بس میں بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھیں نا, اب یہ ان کی یہ جو چنگچی وغیرہ والے ہیں, کیا ہے ان کے پاس, مطلب کہ نہ ان کو ڈرائیونگ کی تمیز ہوتی ہے, کتنے ایکسیڈنٹس یار, کتنے ایکسیڈنٹس. اور میں اس میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گا, یہ بڑے پچھلے دنوں چلان وغیرہ ہوا, ٹھیک ہے یار آپ ہیلمٹ وغیرہ اس کو کریں, اور لیکن ایک انڈر ایج بچہ چنچی چلا رہا ہے, رکشا چلا رہا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ نا ان کو روڈ کی سینس بھی نہیں ہوتی ہے. ایون یار بات سینس تو تب ہو نا کہ کوئی باقاعدہ انہوں نے لائسنس لے کے وہ کر رہے ہو. اگر لائسنس لیا بھی ہوتا ہے تو وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا لائسنس ٹو کل لیا ہوتا ہے انہوں نے, یقین جانے وہ جس طرح خوفناک طریقے سے وہ چلا رہے ہوتے ہیں نا. بائکس پہ بھی ایسے ہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے, انہوں نے آپ کو نہیں بچانا, آپ نے خود بچنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے, اگر تو آپ پیدل یا بائک پہ ہے نا, تو آپ نے اپنے گٹے گوڑے جو ہے نا خود بچانے ہیں. ٹھیک ہے, گاڑی کو تو چلے, گاڑی میں ہے تو پھر تو چلیں ڈینٹ, زیادہ سے زیادہ ڈینٹ پڑے گا نا. آپ نے اگر موٹر بائک پہ سفر کرنا, موسٹلی عوام کرتی موٹر بائکوں پہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, تو گٹے گوڑے آپ نے خود بچانے ہیں. وہ اگلے نے کوئی کسر نہیں چھوڑنی آپ کو جناب, وہ کہتے ہیں نا گرانے کی اور رگڑ لگانے کی. بہرحال جی, یہ جو اقتدار میں ہیں ان سے گزارش ہے کہ جناب یہ اس چیز پہ بھی توجہ دی جائے, اور یہ جو انڈر ایج بچے ہوتے ہیں یہ خود اپنے لیے بھی خطرہ ہے, مسافروں کے لیے بھی, اور جو دوسرے روڈ پہ آ رہے جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ.